درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے آج ہم سورہ قیامہ کا درس شروع کرتے ہیں۔ سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ قیامہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ پروردگار عالم نے اس سورت کے شروع آیت میں قیامت کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قیامہ رکھا گیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی قسم ارشاد فرمائی اور نفس لوامہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ قیامہ میں قسم ارشاد فرما کر ان لوگوں کا رد کیا کہ جو لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، اور فرمایا کہ جیسے کہ تم گمان کرتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھائے نہ جاؤ گے، حقیقت میں ویسا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس نفس کی قسم ہے جو اپنے اوپر متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود بہت زیادہ ملامت کرتا ہے۔ نفس لوامہ، نفس کی 3 قسمیں، ایک نفس عمارہ، ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ۔ یہ نفس لوامہ جو ہے نفس مطمئنہ اور نفس عمارہ کے درمیان میں حائل ہے۔ یہ درمیان کا حصہ ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ اس کا ایک طرف نفس عمارہ سے ملا ہوا ہے اور اس کا دوسرا طرف نفس مطمئنہ سے ملا ہوا ہے۔ نفس عمارہ یہ وہ نفس ہے جو کہ انسان کو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، خدا کی نافرمانی کرنے پر ابھارتا ہے اور شریعت مصطفیٰ کی پامالی کرنے پر انسان کو برانگیختہ کیا کرتا ہے۔ لیکن وہیں پر نفس لوامہ ہمیشہ انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ اگر نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، اگر انسان ذرا سا کوئی غلط کام کر دے تو فوراً ٹوک دیتا کہ تم نے یہ غلط کر دیا، کہ آپ نے جو ہے شریعت مصطفیٰ کی پامالی کر دی، پروردگار عالم کے فرمان کو تم نے پس پش ڈال دیا، یہ فوراً ملامت کر دیا کرتا ہے۔ اور یہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ سے بھی ملا ہوا ہے۔ جب یہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ کی طرف متصل ہوتا ہے، نفس مطمئنہ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی رنگ رگیلیوں میں ڈوب جاتا ہے، پھر انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تم آج اگر گناہ نہ کرتے تو آپ بھی نفس مطمئنہ والے ہوتے، آپ بھی
خدا کی رضا والے ہوتے، آپ بھی خدا کی رضا حاصل کر لیتے۔ تو پروردگار عالم نے نفس لوامہ کی قسم ارشاد فرمائی، لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے، کہ جیسے آپ گمان کرتے ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ قیامت ضرور قائم ہوگی، میں قسم یاد فرماتا ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا، اَيَحَسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول مفسرین اکرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے عدی بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ مردود عدی بن ربیعہ سرور کونین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، کب قائم ہوگی، اور اس کے آنے کے احوال کیسے ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ قیامت قائم ہوگی، احوال پروردگار کے محبوب نے بیان فرمائے۔ اس مردود نے آگے کہا کہ اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں پھر بھی میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا۔ تو یہ مردود اس طرح سوال کیا پروردگار کے محبوب سے، تو پروردگار کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوال بتائے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اگر میرے سامنے اگر قیامت قائم بھی ہو جائے تب بھی میں ماننے کے لیے تیار میں نہیں مانوں گا۔ اور کہا کہ پروردگار عالم کیسے ان ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جمع فرمائے گا؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اَيَحَسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان یعنی کہ یہ عدی بن ربیعہ، یہ کافر، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت ہڈیاں جمع نہ فرمائے گا۔ اور اس مردود نے یہ گمان کیا تھا کہ ہڈیاں تو باریک ہو جاتی ہیں، مرنے کے بعد ہواؤں میں اڑنے لگتی ہیں، جگہ جگہ منتشر ہو جاتی ہیں، اور اس نے سوچا کہ جمع کرنا تو ہماری قدرت میں نہیں ہے، ہماری قدرت سے باہر ہے۔ لیکن اس کا یہ خیال فاسد تھا، کیونکہ اللہ رب العزت جو کہ ایک مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جو کہ آپ کا وجود بھی نہیں تھا، کسی بھی بغیر مادے کے پروردگار نے تمام کائنات کو پیدا فرما دیا، تو اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اَيَحَسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا یہ انسان، یہ کافر یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی ہڈیاں جمع نہ فرمائے گا؟ اور یاد رہے اس آیت کریمہ میں آدمی سے مراد خاص عدی بن ربیعہ ہے، یا وہ ہر کافر مراد ہے جو کہ مر کر اٹھنے کے بعد کا انکار کیا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کی پور ٹھیک بنا دیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عدی بن ربیعہ یہ سوچتا ہے، کافر یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ زندہ نہیں فرمائے گا۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں ہم زندہ فرمائیں گے، ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہم تو اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ تیری جو انگلیوں کے پور ہیں، جو تیرے پوروے ہیں، جو کہ نازک ہڈیاں ہیں، باریک ہڈیاں ہیں، ہم تو اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ تیرے پوروں کو ٹھیک کر دیں۔
تو تو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو مرنے کے بعد زندہ نہ کرے گا؟ ارے ہم تو اس چیز پر قادر ہیں کہ تیری باریک سے باریک جو کمزور ترین ہڈیاں ہیں ان کو بھی جمع فرما دیں۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کی پور ٹھیک بنا دیں۔ اور آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، ارشاد فرمایا بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے اور پوچھتا ہے پھر قیامت کب آئے گی۔ اس آیت کریمہ کے مفسرین کرام نے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے کہ وہ، اور یاد رہے کہ وہ انسان کسی شبہ اور کسی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے انکار نہیں کرتا، بلکہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ سوال کرنے کے باوجود بدی کرنے پر، خدا کی نافرمانی کرنے پر قائم رہتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مذاق اڑانے کے طور پر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی۔ اور مفسرین کرام نے دوسرا معنی یہ بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن حساب ہونے کو جھٹلاتا ہے، حال یہ کہ یہ سب کچھ اس کے سامنے ہے، سب کچھ یہ دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا تیسرا قول یہ ہے مفسرین اکرام کا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ آدمی گناہ کو مقدم کرتا ہے اور توبہ کو مؤخر کرتا ہے، اور یہی کہتا رہتا ہے کہ اب توبہ کروں گا، اب عمل کروں گا، اب میں توبہ کر لوں گا، اب گناہوں کو چھوڑ دوں گا، اب نیک اعمال پر گامزن ہو جاؤں گا، خدا کی فرما برداری کروں گا، شریعت مصطفیٰ پر عمل کروں گا، لیکن گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، اور بدی پر ڈٹا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی بدی میں ہی مبتلا ہوتا ہے۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا۔ آج کے زمانے میں مسلمان توبہ سے بڑے دور نظر آ رہے۔ اگر کوئی شخص انہیں گناہوں سے روکے، اگر یہ کوئی شخص کہے کہ بھائی قیامت کے منظر کو یاد کرو، قبر کی سختی کو یاد کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو، خدا کی بارگاہ میں رجوع کر لو، توبہ کر لو، پروردگار عالم معاف فرما دے گا، تو وہ انسان یہ کہتا ہے کہ ارے ابھی ہماری عمر ہی کتنی ہے، توبہ کر لیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، ابھی جوانی ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی ہمارا وقت چل رہا ہے، ہم جوانی میں کیسے شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے اپنی جوانی کی لذت کو ختم کر دیں۔ آج انسان دنیا کی لذات میں لگ گیا، آج انسان جوانی کے گھمنڈ میں ہے، اور اگر ہمارا معاشرہ اتنا بدتر ہو گیا کہ اگر کوئی شخص، کوئی جوان لڑکا توبہ کر بھی لے تو لوگ اس کو تانے دے دے کر مار دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اس کو کہتے کہ دیکھو کہ جوانی میں ہی مسجد کے چکر لگانے لگا، اس کے دوست، اس کے ماں باپ، اس کے یار رشتہ دار سب مذاق بنانے لگتے ہیں کہ دیکھو تو جوانی میں داڑھی رکھا لی، سنت مصطفیٰ کو وہ پروان چڑھا رہا ہے، سنت مصطفیٰ اس نے اپنے چہرے پر سجائی ہے۔ تو لوگ، ہمارے دوست و احباب، ہمارا معاشرہ، ہمارے خاندان والے، ہمارے یار رشتہ دار، تمام لوگ ہم پر تانا زنی کرتے ہیں کہ جوانی میں دیکھو داڑھی رکھا لی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اتنی تانا زنی کرتے ہیں کہ بیچارے کو اس شخص کو توبہ کو توڑ کر دنیا کی لذات میں لوگ لگانے پر ابھار کر اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا۔
کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور کہا تھا دوسری جگہ ڈاکٹر اقبال نے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اللہ اکبر۔ آج انسان دنیا کی لذات میں لگ گیا، انسان توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔ امام غزالی علی رحمت و رضوان توبہ کو مؤخر کرنے والے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کرنے کو مؤخر کرتا ہے اور دل ہی دل میں انسان چاہتا رہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، میں توبہ کر لوں، لیکن اس کی سستی، اس کی کاہلی توبہ کرنے میں تاخیر کرتے رہتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے اس کی سستی کی وجہ سے، اور وہ جو ہے دل ہی دل میں چاہتا ہے کہ کل توبہ کروں گا، اب کے جمعے سے توبہ کروں گا، اب کے عید پر جو ہے نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، اب کے رمضان شریف آئے گا تو خوب زیادہ عبادت کروں گا، خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں گا۔ اور وہ جو ہے اس خوش فہمی میں رہتا کہ مجھ کو وقت میسر ہوگا، بڑھاپا آئے گا توبہ کر لوں گا، اور جو ہے میں جو ہے توبہ شدہ اور جو ہے مر جاؤں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ رضوان فرماتے اس سے پوچھو کہ تو یہ اس خام خیالی میں کیوں ہے کہ تو توبہ کر لے گا، ہو سکتا ہے کہ تجھے کو جو ہے توبہ کا وقت ہی نہ ملے، تیرا موت ہو سکتا ہے، تیرے جو ہے تیری آنکھ قبر میں کھلے، ہو سکتا ہے کہ تو مزید زندہ نہ رہ سکے۔ تو میرے بھائی توبہ کو مؤخر نہ کرو، توبہ کرو، خدا کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ۔ اللہ رب العزت آج تو ہمارے توبہ کے سبب ایک آنسو کے صدقے، ایک آنسو کے سبب پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر ہم بغیر توبہ کیے مر گئے تو اللہ رب العزت کا عذاب، اللہ رب العزت کی جو ہے غضب کا شکار ہم کو ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آج میں جو ہے اس غلط کام کو کر لوں، کل توبہ کر لوں گا، فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس سے اگر کہا جائے کہ آپ اس درخت کو کھیڑ دو، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس درخت کو نہیں کھیڑ سکتا، بلکہ میں آنے والے وقت میں 1 سال بعد اکھیڑ دوں گا، اور جو ہے میں جب طاقتور ہو جاؤں گا تو میں اس کو اکھیڑ دوں گا۔ لیکن امام غزالی علی رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ اس شخص سے یہ پوچھو کہ تو اس غلط فہمی میں ہے کہ تو چاہتا ہے کہ میں 1 سال بعد جو ہے طاقتور ہو جاؤں گا اور اس درخت کو اکھیڑ دوں گا، لیکن تو سوچ کہ جب تک تو 1 سال کے اندر جو ہے درخت کو اکھیڑنے کی بات کر رہا ہے، تو سوچ کہ جب تک اس درخت کی جو ہے شاخیں، اس درخت کی جڑیں جو ہے تمام زمین میں پھیل چکی ہوں گی، اور زمین نے جو ہے اس کو جکڑ لیا ہوگا، اور یہ زمین کے اندر بڑی مضبوطی سے گڑ چکا ہوگا، تو اس کو جو ہے، اور اس وقت تک 1 سال بعد تو اور مزید کمزور ہو جائے گا، تو بتا کہ تو اس درخت کو اکھیڑ سکتا نہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کو مؤخر کیا کرتا ہے، اس شخص کی مثال اس درخت کی طرح ہے، اس انسان کی طرح ہے جو درختوں کو اکھیڑنے کے لیے کہا جائے اور وہ یہ کہہ کر کہ ٹال دے کہ میں اگلے سارے درختوں کو اکھیڑ دوں گا۔ تو میرے بھائی آج تو گناہ کا بیج تو نے بویا ہے، آج اگر تو چاہتا ہے تو اس گناہ کے بیج کو، اس گناہ کے پودے کو اکھاڑ کر کے پھینک دے۔ اگر تو نے اس کو جو ہے غلط فہمی میں کا شکار ہو کر اس کو تو نے یہ کہہ دیا کہ میں کل کو اکھیڑ دوں گا، اگلے جمعے کو اکھیڑ دوں گا، اگلے جمعے کو توبہ کر لوں گا، اگلے رمضان کو توبہ کر لوں گا، عید کے دن سے میں توبہ کر لوں گا، تو میرے بھائی اس وقت تک یہ تیرے گناہ کا جو درخت ہے مضبوطی سے تیرے اندر قائم ہو چکا ہوگا، خواہشات پروان چڑھ چکی ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ تجھ کو توبہ کا وقت نہ ملے اور تو جو ہے بغیر توبہ کیے ہوئے جو ہے اس دنیا فانی سے چلا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں سچے دل سے آج ہی توبہ کر لیں، اور پروردگار عالم تو اتنا مہربان ہے کہ پروردگار عالم ایک آنسو کے صدقے، ایک آنسو کے سبب ہمارے گناہوں کو
بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، انسان کہ تجھ کو کس چیز نے جو ہے مغرور کر دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تجھ کو جو ہے اے انسان تجھ کو اپنے رب سے کس چیز نے فریب دے دیا کہ تو آ تو صحیح کہ پروردگار عالم تیرے ایک آنسو کے صدقے میں گناہوں کو پروردگار معاف فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے اور پوچھتا ہے قیامت کا دن کب قائم ہوگا۔ انشاءاللہ رب تعالی آگے آیت کریمہ کا جو ہے درس اگلے دن دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ حضرت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔